انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مقدم بھائیوں دوستوں بزرگوں، 1447 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16 تاریخ 2026 مارچ کی 6 تاریخ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ المبارک کے مختصر سے وقت میں دو اہم عنوانات پر اپنی معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی تمہید اپنے موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ پہلا عنوان جس پر میں نے اپنی معروضات پیش کرنی ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر بات ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے فرضیت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، نصاب اس کا کن کن چیزوں پر ہے، تو تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ خلاصے کے طور پر عرض کر لوں تاکہ ذہن میں رہے اور تسلسل برقرار رہے، تو پہلی چیز زکوٰۃ کے نصاب میں وہ ہے سونا، اور سونا 7.5 تولہ ہے، یعنی جس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور 7.5 تولہ سونا اگر اس کو گراموں میں کر لیا جائے تو 87.5 گرام بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا نصاب ہے چاندی کا، 52.5 تولہ چاندی جو 612.36 گرام تقریباً بنتے ہیں، چاندی بنتی ہے۔ اگر اتنی چاندی کسی کے پاس ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ تیسری چیز ہے نقدی، نقد رقم ہے، سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، نقد رقم پیسے اس کے پاس پڑے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے کے حساب سے تقریباً 11,000 کچھ روپے جو ہے نا چاندی کے فی تولے کی قیمت چل رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے پتہ کروایا تھا، تو اس حساب سے تقریباً 6 لاکھ روپے اور کچھ پیسے اوپر تقریباً یہ جو ہے نا نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا۔ تو جس کے پاس اتنی نقدی موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کے اندر صرف وہ مال نہیں ہے کہ جو دکان کے اندر پڑا ہوا ہو، بلکہ آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہے بیچنے کے لیے، مکان لے کے رکھا ہے بیچنے کے لیے، دکانیں مارکیٹ بنائی ہے بیچنے کے لیے، دکانیں بنا کے بیچ رہے ہیں، پلازہ بنایا ہے بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مال تجارت کے اندر آتی ہیں۔ اب ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا، اگر ان کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو یہ عالمی جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور پھر ایک صورت یہ ہے کہ بھئی سونا بھی اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، نقد رقم بھی اتنی نہیں ہے کہ اکیلے وہ اس بندے کو صاحب نصاب بنا دے، مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ اکیلے یہ اس کی وجہ سے صاحب نصاب بن جائے۔ پھر ان کے مجموعے کو دیکھا جائے گا، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقد رقم پڑی ہے، کچھ مال تجارت ہے، چاروں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی قیمت لگائی جائے گی، سونے کی قیمت لگائی جائے گی، کتنا سونا ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے، چاندی کتنی ہے اس کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے، نقد رقم تو آپ کے پاس موجود ہے، خواہ کسی بھی ملک کی کرنسی میں موجود ہو، اور پھر مال تجارت ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں اس وقت کیا ہے۔ قیمت لگانے کے بعد سب کے مجموعے کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، اب یہ جو مجموعہ ہے قیمت کا، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا۔ اگر پہنچ رہا تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہیں پہنچ رہا تو اس پر صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اگر یہ اگلا سوال کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، تو یاد رکھ لیجئے ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد مرد اور عورت دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب مسلمان جو ہے ایسی صفات والا مسلمان جو ہے نا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہو۔ اور صاحب نصاب کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اگلی چیز آتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ اب فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے کس کو دیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی عقل و شعور کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں کہ فلاں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، فلاں جگہ زیادہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہو کہ فلاں فلاں جگہ زکوٰۃ دینی ہے، تو جہاں اللہ نے بتلایا ہے یقیناً وہ صحیح مصرف ہوگا، تو ہمیں وہاں پہ اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی باتوں میں آگے اپنے دماغ میں کوئی بات اٹھی اس کی وجہ سے ہم اپنی زکوٰۃ برباد کر دیں اور ایسے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو 8 مصارف ہیں جو قرآن کریم نے زکوٰۃ پہ بیان فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے آپ کے سامنے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف اللہ کے قرآن نے اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے بیان فرمائے، اور پہلا مصرف بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ صدقات سے مراد یہاں پر تمام مفسرین کے نزدیک زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ صدقات کا اطلاق صدقات نافلہ پر بھی ہوتا ہے، صدقات واجبہ پر بھی ہوتا ہے۔ تو صدقات واجبہ کے مصارف یہاں بیان ہو رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مصارف بیان ہو رہے ہیں، تو فرمایا پہلا مصرف للفقراء، فقیر ہے۔ اب فقیر کون ہے؟ تو فقیر کی تعریف جو ہے نا فقہا نے یہ کی ہے من لا یملک قوت یوم، فقیر اس شخص کو کہا جائے گا جس کے پاس ایک دن کے گزارے کا بھی مال موجود نہیں ہے، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دن کو بیچارہ مزدور چلا گیا، چوک میں کھڑا رہا، دیہڑی لگانے کے لیے نہیں لگی دیہڑی، شام کو خالی ہاتھ واپس گھر لوٹا ہے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مصرف والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، فقراء فقیر کی جمع ہے۔ اور مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فقہا نے اس کی تعریف میں لکھا من لا یملک نصابا، مسکین اس شخص کو کہا جائے گا جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اس کو صاحب نصاب نہیں بناتا ہے، نصاب تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ضروریات اس کی پوری نہیں ہو سکتی ہے، مال تو ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ فرض کر لیں کہ اس کے پاس 1000 روپے ہیں، آج کے دن میں اس کے جیب میں 1000 روپے ہیں، لیکن اس کی ضروریات آج کے دن کی 1100 ہے، 1200 ہے، 1500 ہے۔ بھئی گھر کا سودا سلف لانا ہے، دودھ لانا ہے، سبزی لانی ہے، اور اسی طریقے سے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے۔ اگر دنوں میں اس کو تقسیم کر لیا جائے تو دن کے اس کے اخراجات 11، 12، 1500 روپے بنتے ہیں، جبکہ اس کے پاس 1000 روپے ہیں، لہذا یہ مسکین ہے۔ اس کے پاس کچھ مال ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو اس کی ضروریات کو پورا کر جائے، کفایت کر جائے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو 2 مصارف ہو گئے، پہلا فقراء، دوسرا مساکین۔ تیسرا فرمایا قرآن نے والعاملین علیہا، عامل کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جس کو اسلامی حکومت نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کر دیا ہو کہ بھئی آپ جا کے لوگوں سے، مالداروں سے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے پاس جائیں اور زکوٰۃ سے جمع کر کے لا کے بیت المال میں جمع کروا دیں، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تیسرا مصرف یہ بیان فرمایا قرآن میں۔ چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تعریف قلبی کے لیے، کسی
کو اسلام کی طرف مانوس کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، یہ عام طور پر نو مسلم جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے بھی آقا علیہ السلام ان کو صدقات کے مال میں سے دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے اندر پختہ ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی اسلام جو ہے نا اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ اپنے دامن میں آنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ان کی مالی ضروریات کا بھی یہ خیال رکھتا ہے، اس لیے یہ اسلام کے اندر اور پختہ ہو جائیں گے، اسلامی عقائد اچھی طرح ان کے قلوب و اذہان میں راسخ ہو جائیں گے، اور پھر جب ایک مرتبہ ایمان دل میں گھر کر جائے تو پھر جان تو دے سکتا ہے یہ مومن، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو پہلے تعلیف قلبی کے لیے نئے مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بھی دیا جاتا تھا، ایسے ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کفار کو بھی صدقات میں سے دیا کرتے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی مجلس میں آگے بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے اسلام کے عنوان پر، صرف اس لیے کہ اسلام کی طرف وہ مائل تھے، اسلام کو پرکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جو ہے نا دل جوئی ہو جائے، یہ اسلام کی طرف اور زیادہ مائل ہو جائیں، کشش ان کے اندر پیدا ہو جائے، اٹریکشن پیدا ہو جائے تاکہ اسلام میں یہ داخل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام بعض ایسے کفار کو بھی جو ہے نا صدقات میں سے دیا کرتے تھے کہ جو باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلامی سرحدات میں رہتے تھے، تو آقا علیہ السلام اس وجہ سے انہیں صدقات کے مال میں سے دیا کرتے تھے تاکہ کل کو اگر دشمن نے اسلامی سرحد پر، اسلامی ریاست پر حملہ کر لیا تو اس وقت یہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہو کے اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے پھر اس کے سامنے نظریں اٹھا کے نہیں بات کر سکتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، جس سے کچھ منافع حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی بات مان بھی لیتا ہے، اس کی خیر خواہی میں اپنی صلاحیتیں بھی استعمال کر لیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام بعض ایسے کفار کو جو اسلامی سرحدات کے علاقے میں رہتے تھے ان کو بھی صدقات دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام بعض ایسے کفار کو بھی جو ہے نا زکات صدقات کا مال دیا کرتے تھے کہ جو مسلمان تو نہیں ہوئے ہیں لیکن اسلامی ریاست کے اندر لے رہے ہیں، اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر دشمن نے حملہ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل وقت میں یہ اندر سے بغاوت کھڑی کر دے، اور اگر اندر سے بغاوت اٹھی، باہر سے دشمن نے حملہ کر لیا، اندر سے بھی بغاوت اٹھی تو پھر اس کا سدباب بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو تعلیف قلبی کے لیے بھی آقا علیہ السلام غیر مسلموں کو دیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ مصرف اب بالکل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد امیر المومنین خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن دو سردار آئے، آگے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں فلاں علاقے کی فلاں زمینیں ہمیں دی تھی، ان سے ہم نفع اٹھاتے تھے، اپنے استعمال میں رکھتے تھے، لہذا آپ بھی ہمیں وہ زمینیں لکھ کے دے دیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہمیں وہ زمینیں دی تھی، ان کا نفع ہم اٹھاتے تھے، تو آپ بھی ہمیں لکھ کے دے دیں کہ وہ زمینیں ان سے ہم نفع اٹھاتے رہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رحیم تھے، رحم دل تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ منگوایا اور اسی وقت لکھ کے انہیں دے دیا کہ جو زمینیں آقا علیہ السلام نے تمہیں دی تھی، جن کا نفع تم استعمال کرتے تھے، لے جاؤ، ابو بکر بھی لکھ کے دیتا ہے، تم استعمال کرو۔ اب یہ دونوں ان کی کمبختی آئی ہوئی تھی، یہاں سے اٹھ کے باہر نکل کے آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل ہیں، انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھی اس تحریر پر دستخط کرواتے ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق تو نرم دل ہے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، آپ کی بات کو کوئی ڈال نہیں سکتا ہے، لہذا آپ کا اگر اس مصورے پر، اس تحریر پر دستخط ہو جائے گا تو بات مضبوط ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، پھر ہم سے کوئی یہ زمین نہیں لے سکے گا۔ چنانچہ دونوں اٹھے، ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے، آ کے وہ کاغذ آگے کر کے کہنے لگے، ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحریر لکھ کے دی ہے اور اس پر دستخط کیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر دستخط فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر اٹھائی، کاغذ اٹھایا، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا اچھا آقا علیہ السلام نے تمہیں یہ زمین دی تھی، تم نفع اٹھاتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تحریر پر اپنا لعاب مبارک لگایا، تھوک مبارک لگایا، لگانے کے بعد کاغذ کو ایسے پلٹا اور آپس میں اس کو مسل دیا، لکھائی مٹ گئی، اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا علیہ السلام تمہیں اس لیے دیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، اسلام کو تم سے خطرہ تھا، آج اسلام کو تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر اسلام میں رہنا ہو سارے مسلمانوں کی طرح تم بھی رہو، انفرادی حیثیت کے ساتھ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی، جو آقا علیہ السلام نے تمہیں دیا تھا وہ کسی سبب کی وجہ سے تھا، آج وہ سبب موجود نہیں ہے، اور سبب یہ تھا کہ اس وقت اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا، آج اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اسلام کو عروج دیا ہے، اسلام کو غلبہ دیا ہے، اسلام کو اللہ نے ولولہ عطا فرمایا ہے، اب اگر اسلام میں رہنا ہے باقی مسلمانوں کی طرح تم رہو، اور اگر نہیں رہنا تو تمہاری مرضی ہے، جاؤ جدھر جانا ہے۔ اب یہ دونوں بڑے پریشان، بھائی اچھا خاصا ہمیں ابو بکر نے لکھ کے دیا تھا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ وہاں سے بڑے پریشان ہو کے نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، آ کے کہنے لگے، ابو بکر بڑے غصے میں آئے، آ کے کہنے لگے ابو بکر ایک بات تو بتائیں، آپ امیر المومنین ہیں یا عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں؟ خلیفہ کون ہے؟ آپ خلیفہ ہیں یا عمر بن خطاب خلیفہ ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا انشاء اللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو میرے بعد عمر بن خطاب ہی خلیفہ ہوں گے، اور پھر ساری تفصیل ان کے سامنے رکھ دی، اور انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فیصلہ عمر نے کر دیا ہے وہی فیصلہ میرا بھی فیصلہ ہے، جو بات عمر نے کر دی ہے اسی کے مطابق اگر تم نے رہنا ہے تو تمہاری مرضی ہے، نہیں رہنا ہے تو تمہیں جو ہے نا اللہ حافظ ہے۔ تو یہ تعریف قلبی کے لیے مؤلفۃ القلوب، یہ میں نے کہا کہ یہ مصرف اب ثابت ہو گیا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دور آیا کہ اسلام زوال پذیر ہو گیا، اسلام کو ضعف آ گیا اور مسلمان کمزور ہو گئے، اسلام کمزور ہو گیا، تو مصرف موجود ہے، اس مصرف پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آگے پانچواں مصرف ہے، پانچواں مصرف اللہ نے فرمایا وَفِرْ رِقَابِ، اور گردن، رقاب رقبہ کی جمع ہے، گردنیں چھڑانے میں، گردنیں آزاد کرنے میں۔ پرانے زمانے میں چونکہ غلامی کا دور ہوتا تھا، غلام اور باندیاں بنائے جاتے تھے، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کر لینا، اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ غلاموں کا دور رہا نہیں ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کسی ناکردہ جرم میں گرفتار ہو گیا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ کسی نے غلط فہمی کے طور پر اس کو گرفتار کر لیا، کسی ایسے جرم میں گرفتار کیا کہ اہل محلہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے، اس کا اس معاملے سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے گناہ قید کر لیا گیا۔ اور آج کل ہماری جیلوں میں آپ جا کے دیکھ لیں 98% بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں 98% بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہی آپ کے کھنہ پل میں
यहाँ पुलिस की चौकी है, काफी अर्सा पहले की बात है, आज से 10-15 साल पहले की बात है। यहाँ मौला इब्राहिम साहब होते थे, उस पुलिस चौकी के इमाम होते थे। उन्होंने मुझे खुद सुनाया, कहने लगे एक सुबह फजर की नमाज के लिए मैं गया चौकी की मस्जिद में, नमाज पढ़ा के मैं निकला, आगे हवालात उनकी बनी हुई थी, हवालात में अंदर कुछ लोगों को रात को लाके उन्होंने कैद किया हुआ था। एक पठान ने मुझे देखा, पहचान लिया, आवाज लगाई मौलवी साहब, मैं पीछे पलटा, उसके पास जाके खड़ा हो गया, उसने अपना रोना धोना मेरे सामने रखा, कहा कि मौलवी साहब हमें तो पता भी नहीं है, रात को हम डेरे में सो रहे थे, पुलिस वाले डाला लेके आए, हमें प्याले में डाल दिया, यहाँ लाके बंद कर दिया है, हमें पता भी नहीं है कि किस जुर्म में लाया है। हम रेडी लगाने वाले मजदूर लोग हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मौलवी साहब फरमाने लगे, मौला इब्राहिम साहब फरमाने अभी भी इधर ही है, गोरेटोन में उनके मस्जिद और मदरसा है। फरमाने लगे कि मैं वापस अंदर एसएचओ के पास गया, मैंने जाके कहा सर ये जो बंदे आपने गिरफ्तार करके लाए हुए हैं ये तो मेरे जानने वाले हैं, मेरे ताल्लुक वाले, हमारे इलाके के हैं, गरीब लोग हैं, रेडी लगाते हैं, इनका तो कोई जुर्म नहीं, किस जुर्म में इनको लाया है? कहते हैं एसएचओ साहब ने मुझे कहा मौलवी साहब हमें भी पता नहीं है कि इनको किस जुर्म में लाया गया है, हमें भी पता नहीं है। कहते मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा हजरत ये क्या बात हो गई? कहने लगे रात हमें ऊपर से आर्डर आया, फोन आया कि भाई इतने बंदे फी थाना सुबह कचहरी में पेश कर लो, अगर नहीं कर सकते हो अपने बेल्ट उतार के, वर्दियां उतार के, हथकड़ियां पहन के मजिस्ट्रेट के सामने खुद पेश हो जाओ। कहा खाना पूरी करनी है हमने। कहते मैंने पूछा अब क्या होगा? कहने लगे क्या होगा, सुबह को अदालत लगेगी, जज के सामने हम ले जाके पेश कर लेंगे, इनका चालान पेश हो जाएगा, जुडिशल हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, फिर जमानतें होंगी, रिहा हो जाएंगे, उसके बाद बाकी और कोई हल नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये जुल्म हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन न होने की वजह से है, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती न होने की वजह से है। जब तक इस्लाम नहीं होगा ये मजालिम होते रहेंगे, ये दरिंदे मजलूमों का खून इसी तरह चूसते रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह करे इस्लामी इनकलाब की कोई सूरत बन जाए। तो मैंने अर्ज कर लिया कि पांचवा मसरफ कि गर्दनें आजाद करवाने में बेगुनाह लोग या इसी तरीके से कर्जे के नीचे लोग दबे हुए हैं। आप जानते हैं कि एक आदमी है, उसके ऊपर कोई हादसा आया, लोगों के कर्जे देने थे, अब उसके नीचे दब गया है, उसको कर्जे से आजाद कराने के लिए भी आप अपना माल दे सकते हैं। और छठा मसरफ अल्लाह के कुरान में फरमाया ज़ालिमीन उसको कहा जाता है कि जो वो मकरूज जिसके सारे के सारे असासे अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो इतना नहीं बनता है कि जितना उसके ऊपर कर्जा है, कर्जा ज्यादा है, उसके पास जो माल और दौलत है वो बहुत थोड़ा है, ऐसे शख्स को भी ज़कात दी जा सकती है। और आगे अल्लाह के कुरान में फरमाया फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जो लोग हैं उनके लिए भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। यानी वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में हो, और इसका बेहतरीन मसरफ, हकीकी मसरफ तो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की अज़मत के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो अपनी जान हथेली पर रखकर जिहाद फी सबीलिल्लाह में खड़ा है, क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए इस्लामी सरहदात में खड़ा लड़ रहा है, इस्लाम की अज़मत के लिए जिहाद का अलम थामे हुए है, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह इसका हकीकी मसरफ है। लेकिन इसके साथ साथ उलमा ने, फुक़हा ने लिखा कि वो दीनी इदारे, वो दीनी मदारिस जो काल अल्लाह व काल रसूल में मसरूफ है, वो भी इसका मसरफ है फी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए। आप देख रहे हैं कुर्रा है, हुफ़ाज़ है, आपके इस इलाके के अंदर मदारिस है, कारी साकिब साहब का मदरसा है, कारी अफरेज अब्बासी साहब का मदरसा है, हमारे कारी अब्दुल गफूर साहब का मदरसा है, दीगर मदारिस है हमारे मुल्क व जवार के अंदर। इन मदारिस के साथ तावन कर लीजिए, ये मदारिस हमारी बका के ज़ामिन है, ये मदारिस अल्लाह के आए हुए अज़ाब को टालने वाले हैं, ये मदारिस मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब और जरिया है। और आठवां मसरफ फरमाया वब्नुस सबील, यानी मुसाफिर शख्स से
راستے کا بندہ یعنی مسافر شخص، اور مسافر شخص سے کون مراد ہے؟ یاد رکھ لیجئے وہ شخص جو اپنے وطن میں اپنے علاقے میں صاحب نصاب ہو، بھئی لاکھوں روپے کا مالک ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہے، لیکن دیار غیر میں چلا گیا، پردیس میں چلا گیا، وہاں اس کا جو ہے نا جیب کٹ گئی، پیسے بھی چلے گئے، اے ٹی ایم کارڈ جیب میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا سفر جاری رکھ سکے، اپنا خرچہ چلا سکے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف اللہ کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، اللہ جل شانہ نے انہی 8 مصارف میں اپنی زکوٰۃ کو علماء سے پوچھ کر خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے جمعے میں کر لوں گا۔ آج اپنے دوسرے عنوان پر جو کہ اگلے جمعے سے پہلے پھر اعتکاف میں بیٹھنے والے ہمارے معتکفین بیٹھ جائیں گے، اس لیے اعتکاف کے عنوان پر صرف 2-4 منٹ آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی سورہ البقرہ کی، اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الفاظ پر غور کر لیجیے، ترجمے پر غور کر لیجیے کہ کیا عظمت والا کام ہے کہ جس کے لیے اللہ دو جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یا اللہ کس بات کا حکم دیا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ ہمارے گھر کو پاک صاف کریں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب خود آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی اللہ کے گھر کو صاف کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا کتنا عظمت والا کام ہے۔ اللہ اپنے محبوب نبیوں سے یہ کام لے رہے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ آج اگر ہماری مسجد کا خادم ہے ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمازی آتے ہیں، معاف کرنا یہاں ایسا ماحول نہیں ہے، باقی آپ جائیں نا ڈی ایچ اے میں، بیریا میں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں آپ جائیں، ماشاءاللہ خان صاحب چودھری صاحب آگے سفید کاٹن کا سوٹ دینے اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں لائنوں میں، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ اب وہ آتے ہیں اور یوں ممبر پہ ایسے انگلی کر کے، کھڑکی پہ دروازے پہ یوں انگلی کر کے، حافظ صاحب کیا مسئلہ ہے، صفائی نہیں ہو گئی؟ اتنی میل پڑی، اتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ حافظ صاحب کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، یہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ اور اللہ کے گھر کے خادم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ اللہ اس منصب پر ہر ایرے گیرے کو نہیں آنے دیتے، اپنے نبیوں کو اس عظیم خدمت کے لیے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو جس حافظ کو اللہ نے اس خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی خیر ہے، خوبی ہے جو اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس منصب پر اس کو فائز فرمایا۔ اس لیے اس کی قدر کر لیں، اس کی بے اکرامی نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں اور گناہ لازم آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ اب میرے گھر کو پاک صاف کر لو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب اعتکاف کرنے والے کے فضائل کیا ہیں؟ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے بغیر کیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی نیکیاں دوسرے کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھا کوئی شخص سو رہا ہے، کوئی نیکی نہیں کر رہا، سو رہا ہے، میں اور آپ گھر میں نفلیں پڑھ رہے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں نفلیں پڑھنے کے بعد نفلوں کا ثواب ملے گا، تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو جتنی نیکیاں ہمیں عمل کرنے کے بعد مل رہی ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کو اللہ کے گھر میں صرف سونے کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ سوتا رہے گا بس اس کو نیکیاں مل رہی، اس کا میٹر چل رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنا کے بات کو مکمل کر رہا ہوں،
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کرنے کا ثواب، آخری عشرے کا ثواب، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ثواب کتنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ جو آدمی 2 حج کر کے جتنا ثواب کمائے، 2 عمرے ادا کر کے جتنا ثواب کمائے، 10 دن اللہ کے گھر میں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اس سے زیادہ اجر و ثواب کما جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، انشاءاللہ آپ حضرات نے انشاءاللہ 20 رمضان المبارک کی عصر سے یہاں پر اعتکاف میں اپنی مساجد میں بیٹھنا ہے۔ یہاں بھی آپ حضرات نے انشاءاللہ اعتکاف کی بہت سارے دوستوں نے نیت کی ہے، تو اس کے لیے چند ضروری گزارشات آپ حضرات سے کرنی ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بالغ باریش آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ بیریش بچے جو ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، لیکن ایسے بچوں کو نہ بٹھایا جائے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے گپ شپ میں اپنا وقت ضائع نہ کر لیں۔ یہاں انشاءاللہ ہم نے ترتیب بنانی ہے کہ جو ہماری نماز ہے اور آخری 10 صورتیں ہیں ان کا مذاکرہ ہو جائے، نماز ہماری ٹھیک ہو جائے، رمضان سے متعلق، نماز سے متعلق کچھ مسائل کا آپس میں تکرار ہو جائے، اس کی انشاءاللہ ایک نشست ہوگی۔ اور تجوید کے لیے اللہ نے آپ پر کرم فرمایا، اس دفعہ جو ہے ہمارے مولانا قاری سیف اللہ صاحب نقشبندی یہ بھی پورے مہینے کا یہاں اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی استفادہ کر لیں گے، ہمارے جو اعتکاف پہ بیٹھنے والے دوست ہوں گے ان کی نماز کا سبق سنا جائے، نماز کے اندر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے، اسی طریقے سے صورتیں ان کے ٹھیک ہو جائیں، صورتوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کی ہم ترتیب بنائیں گے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے دوستوں سے 10 بستہ عرض ہے، اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تشریف لائیں تو موبائل کا فتنہ اپنے ساتھ لے کے نہ آئیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ موبائل کا فتنہ آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ جتنا بڑا اجر و ثواب ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، اگر آداب کی رعایت نہ رکھی جائے تو اتنا ہی بڑا نقصان بھی ہے، اتنا ہی بڑا خطرہ بھی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ حضرات جو ہے نا ترتیب بنا لیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال ہم موجود تھے، ہم نے نیت بھی کی تھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، لیکن کچھ مسائل ایسے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس سال اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اب نیت کر لیں اگلے سال میں بیٹھوں گا، لیکن اگلا سال آئے گا تو صحیح، رمضان بھی آئے گا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے میں اور آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس سال اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔